بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس براق کو اسی حلقے سے باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اپنی سواریوں کو باندھتے تھے، اور فرمایا پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور میں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ دوستو، سفر معراج کا بیان ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سفر میں پہلا پڑاؤ وہ بیت المقدس میں تھا، اور یہ بات پہلے درخواست کی جا چکی ہے کہ کسی ایک واقعہ کی مکمل تفصیلات ایک ہی روایت میں موجود نہیں ہوتی، بلکہ مختلف روایات میں اس کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ آج کی روایت میں حضور نے فرمایا فصلیت فیہ رکعتین، میں نے وہاں 2 رکعت پڑھی، اور دوسری روایت میں اس کی تفصیل ہے کہ حضور نے اکیلے 2 رکعت نہیں پڑھی۔ مسلم شریف کی دوسری روایت میں حضور نے فرمایا وقد رأیتنی فی جماعت من الانبیاء، کہ جب میں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی جماعت میں پایا، میں نے دیکھا وہ سب انبیاء وہاں موجود ہیں۔ فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی، موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ فَإِذَا عیسیٰ بن مریم قائم یصلی، عیسیٰ بن مریم وہاں نماز پڑھ رہے ہیں۔ وَإِذَا ابراہیم علیہ السلام قائم یصلی، ابراہیم علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو سب انبیاء نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اتنے میں فحانت الصلاۃ، نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کا وقت ہونے کا کیا مطلب؟ اذان ہوئی، جبریل امین نے اذان دی اور سب انبیاء جمع ہوئے، اور جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ فاممتہم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر میں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتیازی شان اللہ تعالیٰ نے وہاں بیت المقدس میں عطا کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہوئے، اور یہ اس امت کو شرف ہے کہ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اور وہ کیا خوبصورت بات انہوں نے کہی تھی کہ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، وہ امامت کی شب، وہ صفے انبیاء، مقتدی مقتدا دیکھتے رہ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔